میری ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تم مسلمان کے بجائے ایک طوائف بن جاتی۔ وہ فون پر ہی مجھ پر چیخنے لگا، تم اپنے کریئر پر کیوں لات مار رہی ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ پوری دنیا کا ٹور تھا، ہوٹل کا خرچہ، فلائٹس کا خرچہ سب کمپنی کی طرف سے تھا۔ یہ ایک خواب تھا۔ آپ کا یہودی ہونا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ آپ کی ماں یہودی ہو، اور اے خدا پلیز اگر اسلام سچا ہے تو مجھے ہدایت دے دے۔ اور میں نے خود سے کہا کہ میں اب مزید دیر نہیں کروں گی، میں کل بھی مر سکتی ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہونا کسے کہتے ہیں؟ یہ حق اس بہن نے ادا کیا ہے۔ ان کی آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، یقین جانیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ آج فخر محسوس ہوگا۔ السلام علیکم سسٹر خلیلہ لسٹر، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں آپ کو اپنے ساتھ ٹورڈز ایٹرنٹی میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خلیلہ لسٹر کون ہے؟ کیا آپ اپنا مختصر تعارف کروا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میں نارتھ ویسٹ لندن میں پیدا ہوئی اور میری پرورش ایک ایسی فیملی میں ہوئی جس کا تعلق پرفارمنگ کی دنیا سے تھا۔ میری گریٹ آنٹ نے یو کے میں بہت سی تھیٹر کمپنیاں شروع کی جن کی وہ آنر تھیں۔ میرے کزن کو سونی نے سائن کیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری زندگی اور میرے ارد گرد کے لوگ۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میری فیملی یہودی تھی، ہم بالکل بھی مذہبی نہیں تھے اور مجھے مذہب کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی اگنوسٹک تھے اور وہ مذہب کو نہیں مانتے تھے۔ گھر میں سور کھاتے ہوئے بڑے ہوئے ہم، جو کہ بالکل ہی یہودیت کے خلاف ہے۔ ہم کرسمس مناتے تھے اور ہم حقیقت میں یہودی مذہب کا کوئی بھی تہوار نہیں مناتے تھے، لہٰذا میں نے خود کو کبھی بھی یہودی محسوس ہی نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو بتایا کہ ہم یہودی ہیں۔ مجھے اس سے کافی شرمندگی محسوس ہوتی تھی، معلوم نہیں کیوں۔ اگرچہ میں اب اس پر غور کرتی ہوں، مگر ایک لمبا عرصہ مجھے اپنے اس ورثے پر کوئی فخر نہیں تھا۔ میرا یہودی مذہب پر یقیناً کوئی ایمان نہیں تھا، اور میں نے عیسائیت پر بھی غور کیا، مگر میں اسے بھی بالکل نہیں سمجھ سکی۔ میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ 3 خدا ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرا واقعی ایک خدا پر ایمان تھا اور میں اسے پکارتی بھی تھی۔ ہاں، شاید مجھے یاد ہے جب حالات بہت خراب تھے، جب میری ایک دوست نے خودکشی کر لی تھی اور میری زندگی میں اور بھی بہت سی بڑی مشکلات تھیں، تو میں ہمیشہ خدا کو پکارتی تھی، مگر مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کسے پکار رہی ہوں۔ تو کیا آپ ہمیں اسلام سے پہلے اسٹیج لائف اور بطور پریزنٹر اپنے کریئر کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ میں میوزک انڈسٹری میں تھی اور اس فیلڈ میں کام کرتے رہنے سے جلدی بہت سی سیلیبریٹیز سے میری جان پہچان ہو گئی، اور اس طرح پھر میں BBC 1 ایکسٹرا، کیش FM تک جا پہنچی۔ میں ریڈیو شوز میں کافی بڑی پریزنٹر تھی اور بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو ہوسٹ کرتی تھی۔ میں ہزاروں آڈینس کے سامنے اسٹیجز پر جاتی تھی اور یہی میری کمائی کا ذریعہ تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی جاب کیا تھی؟ آپ کی عمر صرف 16 سال تھی، مگر آپ ان سیلیبریٹیز سے کافی قریب تھی۔ آپ کا پروفیشن کیا تھا؟ میں بول چال میں بڑی ماہر تھی، لہٰذا مجھے اسٹیج پر ان کی میزبانی کے لیے چنا گیا تھا، اور میرا انداز یہ ہوتا تھا کہ اور اب ہمارے سامنے آئیں گے، اور میں ان کی بایوگرافی بتاتی اور اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ میں پس منظر میں رہ کر ایونٹ مینجمنٹ میں بھی شامل ہوتی تھی، ایک PA کے طور پر نہیں بلکہ ایونٹس کو اچھا بنانے کے لیے، اور یہی میرا کام تھا۔ کس چیز سے آپ کو اپنے عقیدے پر اعتراض پیدا ہوا؟ آپ نے کہا کہ آپ پر اس سیلیبریٹی کا اثر ہوا تھا، اور کیا کوئی واقعہ یا پھر کوئی سوچ اس کی وجہ بنی؟ ایسا کب ہوا تھا؟ جب میں صرف 13 سال کی تھی تو میرے دادا کا انتقال ہوا۔ ہم میں بہت اپنائیت تھی، اور میرے خیال میں اس دوسرے واقعے سے پہلے ان کی وفات کا یہ پہلا اثر انگیز واقعہ تھا۔ یہ بڑا ہی دردناک لمحہ تھا، کیونکہ جب آپ کا آخرت پر ایمان نہ ہو اور کوئی مر جائے تو جیسے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے سر پر ایک بڑا سا کالا گڑھا ہو، اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، کیا وہ مجھے سن سکتے ہیں، اور بس ایسے بہت سے خیالات تھے، اور میں سوچتی تھی کیا وہ یہاں بس مر کر ختم ہو جانے کے لیے آئے تھے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ پہلا موقع تھا جب میں نے تقریباً 13 سال کی اس عمر میں گہرائی سے سوچا کہ یقیناً میری حیثیت اس سے بڑھ کر ہوگی۔ مگر ان دنوں میں سرکش طبیعت کی مالک تھی، گھر چھوڑ کر یہاں وہاں بھٹک رہی تھی اور اپنا ڈریم کریئر بنا رہی تھی۔ پھر جب میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے ساتھ تھی تو دوبارہ اس پر سوچا، اور ایک بار پھر اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ان چیزوں سے خوشی نہیں ملتی، ضرور کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے۔ پھر میں نے عقیدے پر سنجیدگی سے غور شروع کیا۔ میرا دل کسی بھی عقیدے کے بالکل خلاف تھا، مگر پھر بھی میں نے بہت سے مذاہب کو پرکھا، مگر اسلام پر کبھی غور نہیں کیا، کیونکہ یہ مجھے بہت ہی اجنبی سا لگتا تھا۔ اسلام کے بارے میں آپ نے پہلی مرتبہ کب سنا؟ اسلام سے آپ کا پہلا تعارف کب ہوا؟ اس وقت میری ایک بہترین دوست تھی ساؤتھ ویسٹ لندن میں، جس کے ساتھ میں رہ رہی تھی۔ ہمارا تعلق بہت مرتبہ تقریباً ایک ہی فیلڈ سے رہا تھا، ہم نے ساتھ کام کیا، اور وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیسے مسلمان ہوئی، بس مجھے اس کی
کہانی نہیں معلوم کہ کس بات نے اسے اسلام پر آمادہ کیا تھا، مگر وہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام پر غور کر رہی تھی۔ ایک دن کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو مجھے بڑا دھچکا لگا، اس کی بات پر مجھے یقین ہی نہیں آیا، اور میں نے سوچا تم اپنی زندگی ضائع کرنے لگی ہو۔ ایمانداری کی بات ہے، میں نے یہی سوچا تھا کیونکہ ہم دونوں کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے تھا، اور میں نے واقعی یہ سوچا کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے، اس کا تو کریئر ہی ختم ہو جائے گا اور وہ اب تو کچھ بھی کر ہی نہیں پائے گی۔ مگر پھر میں نے دیکھا کہ وہ کتنی بدل گئی ہے۔ تو کیا یہی وہ چیز تھی جس سے آپ نے اسلام پر غور کرنا شروع کیا؟ کس بات نے آپ کو یہ سمجھ اور یقین عطا کیا کہ شاید یہ مذہب میرے لیے صحیح ہو سکتا ہے؟ جب میں نے اپنی حقیقت کو تلاش کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے یہودیت پر غور کیا، اور فطری طور پر مجھے اسی پر غور کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا تعلق میرے خاندان سے تھا، اور میں شروع میں تو اسے بالکل سمجھ ہی نہیں سکی۔ اگر آپ پیدائشی یہودی نہیں ہیں تو پھر آپ اس مذہب میں کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ اور بائی دی وے، جو لوگ خود کو حقیقی یہودی کہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہودی ہونا صرف اس طرح ممکن ہے کہ آپ کی ماں یہودی ہو، تو یہ وراثتی مذہب ہے، رائٹ؟ اور ان کا پکا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر یہودی یہودی نہیں بن سکتا، کوئی غیر یہودی یہودی مذہب قبول نہیں کر سکتا۔ تو تب میں نے سوچا کہ اتنے بہت سے خوبصورت کلچرز اور انسانوں کی نسلیں اور دنیا میں ان دولت مند اور خوبصورت لوگوں کو صرف جہنم میں جانے کے لیے کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ سکی، میں اسے سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے دوبارہ عیسائیت پر غور شروع کیا۔ میرا دل ہمیشہ سے خدا کا تصور مانتا تھا، اگرچہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا کون ہے۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ تین ایک ایسے ہو سکتے ہیں، وہ مر گئے مگر پھر بھی زندہ ہیں۔ میرا دماغ یہ نہیں سمجھ سکا۔ آخرکار جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ وہ بنیادی چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ کوئی بھی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق پھر کہیں سے بھی ہو، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر رکھے ہوں۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ مذہب ہے جو آپ کو جج نہیں کرتا، جو بھی ایک خدا کو مانتا ہے اور تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے تو یہ اس کو اپنے دامن میں جگہ دے دیتا ہے۔ میں نے بس سوچا کہ یہی سچا مذہب ہو سکتا ہے اور اسے ہی سچا ہونا چاہیے۔ بھلا خدا ہمیں جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے کیوں پیدا کرے گا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مسلمان ہونے کے لیے آخری قدم اٹھانے پر آمادہ کیا؟ میں نے خدا کو پکارنا جاری رکھا، یہاں تک کہ میں اپنی دوست کے ساتھ فجر کے لیے بھی اٹھتی تھی کیونکہ میں اسی کے ساتھ رہ رہی تھی، اور وہ مسلمان ہو کر فجر کی نماز پڑھتی تھی، وہ وضو کرتی تھی اور میں اس کے پیچھے بس بیٹھ جاتی تھی، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتی اور میں بس یوں کہتی تھی کہ اے خدا پلیز اگر اسلام سچا ہے تو مجھے ہدایت دے دیں، اور میں اس سے کوئی آسمانی اشارہ مانگتی تھی، مجھے بس کوئی اشارہ چاہیے تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کس انداز سے ہدایت دینی ہے۔ اور پھر مجھے خواب آیا اور اس خواب نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ خواب یہ تھا کہ کسی جگہ مسلمان ہونا غیر قانونی تھا اور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور میں اور دوسرے کافی لوگ جیل میں تھے کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے تھے اور ایسا کرنا مکمل جرم تھا، لہٰذا ہم لاک اپ میں تھے اور جیل بڑی بڑی بندوقوں والے گارڈ سے بس بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی خوفناک اور بہت اندھیرے والی اور خستہ حال جگہ تھی، وہاں ہر طرف چوہے تھے، اور اگر خوش قسمتی سے کسی کو باہر نکالا بھی جاتا تو وہاں اس کے چہل قدمی کرنے، دوڑنے یا ورزش وغیرہ کرنے کے لیے ایک بڑا سا بس صحن تھا، اور صحن کی دوسری جانب ایک جنگلہ تھا، اور جنگلے کے پیچھے بہت سے مسلمان تھے اور وہ وہاں محفوظ تھے۔ گارڈز انہیں چھو نہیں سکتے تھے، وہ محفوظ تھے۔ ان کے پاس بینرز تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کو چھڑوانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور وہ محفوظ جگہ پر ہیں، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر کچھ لوگ فرار ہو کر وہاں پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور جو وہاں پہنچ جاتا تو وہ آزاد ہو جاتا۔ تو میں سب کو چھڑوانے کے لیے بس منصوبے بنانے لگی، اور صرف خود کو ہی نہیں بلکہ سب کو۔ لہٰذا میں نے سب کو کہا کہ ہمیں نکلنا ہے اور خود کو بدلنا ہوگا، ظاہر کرنا ہوگا کہ جیسے ایسے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور مجھے یاد نہیں ہم نے کیا پہن رکھا تھا، مگر مجھے باہر نکل کر صحن میں آنا یاد ہے، اور گارڈ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں مگر سوچ رہے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ کون لوگ ہیں، اور وہ اپنی بندوقوں کے ساتھ ہمارا پیچھا بھی شروع کرتے تھے۔ اور میں بس یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی بات نہ کرے، انہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اچانک ہی میرے برابر میں کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ، اور گارڈ سمجھ جاتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور وہ میری طرف بندوق تان لیتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی بندوق تھی جسے وہ میری طرف کر کے فائر کر دیتا ہے، اور مجھے بالکل ٹھیک ٹھیک یاد ہے کہ میں اسے اپنے ذہن کے پردے پر بہت واضح دیکھ سکتی ہوں کہ گولیاں سلو موشن میں بندوق سے نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں ایک انسان سے کیوں ڈر رہی ہوں جبکہ اللہ موجود ہے، خدا موجود ہے، ہر کام کرنے کی طاقت
طاقت کس کے پاس ہے؟ تو میں اپنا خوف دور کرتی ہوں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کہنے لگتی ہوں اللہ اکبر، اور میرے ارد گرد ہر شخص چیخنے لگتا ہے اللہ اکبر، اور گولی پلٹ جاتی ہے اور وہ گارڈ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور خواب کا وہ حصہ جس نے سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ میں سانس لیتی ہوں اور ایک ہلکی سہانی تازہ سی ہوا آتی ہے اور وہ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو اٹھا لیتی ہے اور پھر ہمیں اوپر اٹھا کر جنگلے کے دوسرے جانب پہنچا دیتی ہے۔ اور جب میں جاگی اور میں نے اپنی دوست کو یہ خواب سنایا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا، میں نے کوئی بھی چیز نہیں پڑھی تھی، میں کوئی بھی حدیث نہیں جانتی تھی، میرے پاس کوئی زیادہ علم نہیں تھا، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ مجھے اسلام سے پیار ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ قیامت میں ایک ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی روحوں کو بچا لے گی اور انہیں اوپر اٹھا لے گی۔ تو بس میں سمجھ گئی کہ یہی سچا مذہب ہے۔ میں اس خواب کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ گئی اور میں نے خود سے کہا کہ میں اب مزید دیر نہیں کروں گی، میں کل بھی مر سکتی ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہوگا۔ اور میرے خیال میں ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کیا آپ مسجد گئی تھیں اور یہ کیسے ہوا؟ آپ نے کیسا محسوس کیا؟ میں بیکر اسٹریٹ اسٹیشن گئی، مجھے ٹرین سے جانا پسند تھا اور میں ٹکٹ بیریئر سے گزری اور مجھے یاد ہے وہ 3 بہنیں بڑے بڑے پھولوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے مجھے میرا پہلا اسکارف دیا، مجھے اسے پہننے مدد دی اور مجھے ریجنس پارک کی مسجد، بیکر اسٹریٹ مسجد میں لے گئیں جو کہ سینٹرل لندن میں ایک بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ میں سیڑھیاں اتر کر امام کے دفتر میں گئی اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ الفاظ دہرانے کو کہا اور یوں وہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا نیا جنم ہوا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرا ہر گناہ، ہر برا تجربہ بس مجھ سے دور ہو گیا اور مجھے زندگی کا ایک نیا پرچہ ملا ہے۔ ہاں، مجھ میں خوف کا بھی احساس تھا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی، میری فیملی کا کیا ریاکشن ہوگا۔ اور خوف کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو امام نے مجھ سے ایمان کے 6 پلرز پوچھے تھے اور مجھے ان کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ او میرے خدا، میں مسلمان نہیں ہو سکتی، مگر انہوں نے مجھے کچھ سمجھایا جو آج تک مجھے اچھی طرح یاد ہے، حالانکہ اس بات کو تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سمندر میں اپنی انگلی ڈالیں تو انگلی پر آنے والا علم کا یہ قطرہ علم کے اس پورے سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو آپ کو اپنی باقی پوری زندگی میں حاصل کرنا ہوگا۔ آپ علم سیکھنا کبھی نہیں روک سکتی، علم حاصل کرنے کا سفر ہمیشہ جاری رکھنا ہوگا، اور میرا اور آپ کا علم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ آپ کی فیملی اور آس پاس کے لوگوں نے آپ کے قبول اسلام پر کیا ری ایکشن دیا؟ میری بہن جو اس وقت 14 سال کی تھی، میرے مسلمان ہونے کے 1 مہینے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئی، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ میں نے دراصل اسے ایک کتاب دی تھی جس کا نام تھا اسلام کی تصویری گائیڈ، جو اسلام کے تعلق سے سائنس کی وضاحت کرتی ہے۔ میں بڑی حد تک ایک جذباتی انسان ہوں اور وہ بڑی حد تک عقل پرست ہے۔ اس سے وہ اس زمانے کے معجزوں کو سمجھ پائی جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، اور وہ بھی مسلمان ہو گئی، مگر وہ بہت چھوٹی تھی، لہٰذا اپنی والدہ کو مجھے ہی بتانا پڑا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اور میری ماں نے مجھ پر کافی چیخ و پکار کی اور مجھ سے کہا یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تم مسلمان کی بجائے ایک طوائف بن جاتی، اور مجھے یقین نہیں آیا کہ اسلام کے بارے میں ان کے یہ خیالات ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرے خاندانی رشتہ دار اب بھی کسی حد تک اپنے مذہب پر قائم تھے، لہٰذا ان میں سے زیادہ تر کو میرے مسلمان ہونے پر بڑا دھچکا لگا، لیکن میری اپنی فیملی کا مذہب پر عمل تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو $1 ملین ریکارڈ کمپنی کے مالک نے جاب آفر کی تھی، آپ نے کیا جواب دیا اور آپ کے اس فیصلے کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، مجھے کال موصول ہوئی اور بتایا گیا کہ مجھے ایک ایجنسی نے سائن کر لیا ہے۔ میرے ایجنٹ نے مجھ سے کہا آپ کامیاب ہو گئی۔ میں نے کہا میں کامیاب ہو گئی کس میں؟ اس نے کہا کہ آپ نے کر دکھایا، آپ کو جاب مل گئی ہے، اسٹوڈیو میں آپ کی گئی کئی گھنٹے ریہرسل کی محنت رنگ لائی ہے، انہوں نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ واقعی ہاں، سینکڑوں لوگوں نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور ان میں سے میں سلیکٹ ہوئی، اور وہ ایک ٹور پر جانے والے تھے جہاں ایک بہت ہی بڑی سیلیبریٹی کو ہوسٹ کرنا تھا اور اس کی پرفارمنس سے پہلے اور بعد میں کراؤڈ سے بات کر کے ان میں جوش جگانا تھا، اور میں اپنی لکھی ہوئی کچھ شاعری بھی پڑھ لیتی تھی۔ تو یہ پوری دنیا کا ٹور تھا، ہوٹل کا خرچہ، فلائٹس کا خرچہ، سب کچھ کمپنی کی طرف سے تھا۔ یہ ایک ڈریم جاب تھی، میں بہت زیادہ خوش تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں یہ جاب نہیں کر سکتی۔ وہ فون پر ہی مجھ پر چیخنے لگا کہ تم اپنے کریئر پر کیوں لات مار رہی ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مگر میں جانتی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میں بطور مسلمان اپنی آواز کا استعمال کیسے جاری رکھ سکتی ہوں، لہٰذا میں نے اس دن کے بعد سے کافی لمبے عرصے تک ہر کام چھوڑ دیا، مگر پھر مجھے آواز کے دوبارہ استعمال کا راستہ سمجھ آ گیا، مگر اس بار الحمدللہ ایک مسلمان عورت کے طور پر۔